بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا سفر بغداد اور آپ کی والدہ کی نصیحت سنائیں گے۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو آپ کی والدہ کی عمر 78 برس تھی، یعنی 78 سال تھی۔ آپ کے والد کا سایہ بھی سر سے اٹھ چکا تھا۔ اس ضعیفے کے عالم میں ان کی امیدوں کا مرکز سیدنا غوث الاعظم ہی تھے۔ نوجوان فرزند کا ایک لمحے کے لیے ہی آنکھوں سے اوجھل ہونا ناگواز گزرتا تھا، اور پھر بغداد کا سفر کوئی معمولی سفر نہ تھا۔ دور حاضر کے ذریعے آمد و رفت کا اس وقت تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لوگ قافلوں کی شکل میں اونٹوں، گھوڑوں یا پیدل سفر کیا کرتے تھے۔ بغداد جیلان سے کم و بیش 400 میٹر کی دوری پر تھا اور خطرات بے پناہ تھے، لیکن جس بلند مقام کے لیے سیدنا غوث الاعظم پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نے جانے کا اظہار کیا، اس سے آپ کی پاک دامن ماں بھلا اپنے فرزند کو کیسے روک سکتی تھیں؟ پرنم آنکھوں سے اپنے لخت جگر کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، میری آنکھوں کے نور، تیری جدائی تو مجھ سے ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہ ہو سکتی، لیکن جس مبارک مقصد کے لیے تم بغداد جانا چاہتے ہو، اس کے راستے میں حائل نہیں ہوں گی۔ علم دین ایک مقدس فریضہ ہے۔ میری دعا ہے کہ تم ہر قسم کے علم و ظاہر و باطنی میں درجہ کمال حاصل کرو۔ میں تو شاید اب جیتے جی تمہاری صورت نہ دیکھ سکوں گی، لیکن میری دعائیں ہر لمحے تمہارے ساتھ رہیں گی۔ اور فرمایا، تمہارے والد کے ترکے سے 80 دینار میرے پاس ہیں۔ 40 دینار میں تمہارے بھائی کے لیے رکھتی ہوں اور 40 دینار راہ علم کے لیے تمہارے سپرد کرتی ہوں۔ آپ کی والدہ نے یہ 40 دینار بغل کے نیچے آپ کی گدڑی میں سی دیے اور پھر ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ جب گھر سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو حضور غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، اے میرے لخت جگر عبدالقادر، میری ایک نصیحت کو یاد رکھنا، ہمیشہ سچ بولنا اور جھوٹ کے نزدیک بالکل بھی نہ جانا۔ سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، والدہ محترمہ، میں صدق دل سے عہد کرتا ہوں کہ ہمیشہ آپ کی نصیحت پر عمل کروں گا۔ پھر آپ کی والدہ نے اپنے نور العین کو رخصت کرنے کے لیے ان کو گلے لگایا اور ایک سرد آہ کھینچ کر کہا، اب میدان محشر میں ہی ملاقات ہوگی، اور دعا دی کہ جاؤ، تمہیں خدا کے سپرد کیا، وہی تمہارا حافظ و ناصر ہے۔ والدہ مائدہ سے رخصت ہو کر بغداد جانے کے لیے حضور غوث الاعظم پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ ایک قافلے کے ساتھ ہو لیے۔ اس دور میں سفر کرنا ممکن نہ تھا۔ طویل بیاباں میں لوگ قافلے بنا کر سفر کیا کرتے تھے، اگرچہ اپنی حفاظت کا انتظام کرتے تھے، پھر بھی لٹیرے ڈاکوؤں کا نشانہ بن جاتے تھے۔ حضرت غوث الاعظم پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ ہمدان کے مشہور شہر تک بخیریت تو پہنچ گیا تھا، لیکن جب ہمدان سے آگے کوہستانی علاقے میں قافلہ پہنچا تو ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ ڈاکوؤں کا سردار بڑا ہی طاقتور تھا، قافلے سے سارا سامان لوٹ لیا۔ سارا مال و اسباب لوٹ کر تقسیم کرنے کے لیے آپس میں ایک طرف جمع کر دیا۔ حضرت غوث الاعظم پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ بچے تھے، اطمینان کے ساتھ ایک طرف کھڑے رہے۔ لڑکا سمجھ کر کسی نے آپ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ اتفاقاً ایک ڈاکو کی نظر آپ پر پڑی تو اس نے آپ غوث الاعظم پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، کیوں لڑکے، تیرے پاس کچھ ہے؟ تو آپ نے بلا خوف و خطر اطمینان سے جواب دیا، ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکوؤں نے آپ کی بات پر یقین نہ کیا اور ڈاکو اپنے سردار کے پاس چلا گیا۔ وہاں لوٹے ہوئے مال کی تقسیم ہو رہی تھی تو اس ڈاکو نے اپنے سردار کو ایسی سرسری طور پر اس لڑکے کا واقعہ سنایا۔ تو سردار نے کہا، اس لڑکے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ ڈاکو حضور غوث الاعظم پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سردار کے پاس لے گئے، جو ایک ٹیلے پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ لوٹا ہوا سامان تقسیم کر رہا تھا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا، لڑکے، سچ بتا، تیرے پاس کیا ہے؟
آپ غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اس نے کہا، کہاں ہیں؟ نکال کر تو دکھاؤ۔ آپ نے فرمایا، میری بغل کے نیچے گدڑی میں سلے ہوئے ہیں۔ ڈاکو نے گدڑی کو ادھیڑ کر دیکھا تو اس میں واقعی 40 دینار نکل آئے۔ ڈاکو کے سردار کو یہ ماجرا دیکھ کر حیران ہو گئے اور سکتے میں آ گئے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے بڑے اضطراب کے عالم میں کہا، لڑکے، تمہیں معلوم ہے ہم ڈاکو ہیں اور لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں، پھر بھی تم ہم سے بالکل نہیں ڈرے اور ان 40 دینار کا راز ہم پر ظاہر کر دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میری والدہ نے گھر سے چلتے ہوئے مجھے نصیحت کی تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا۔ بھلا میں اپنی والدہ کی نصیحت کو ان 40 دیناروں کی وجہ سے کیسے فراموش کر دیتا؟ یہ الفاظ نہیں تھے، حق اور صداقت کی ترکش سے نکلا ہوا تیر تھا جو کہ ڈاکو کے سردار کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ اس پر رقت طاری ہو گئی، اشکبار ہو گیا اور ندامت سے دل کی سیاہی دھو ڈالی۔ روتے ہوئے بولا، آہ اے بچے، تم نے اپنی ماں کے لیے عہد کا اتنا پاس رکھا، مجھ پر لعنت ہے کہ میں اتنے سالوں سے اپنے خالق کا عہد توڑ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اتنا رویا کہ روتے روتے اس کی ہچکی بن گئی۔ ڈاکوؤں کے سردار کی کیفیت ہی بدل گئی اور کہنے لگا، یہ نوجوان اپنی ماں سے کیے ہوئے ایک وعدے کو نبھا رہا ہے، چاہے وہ نقصان ہو رہا ہو، مگر یہ نقصان نہیں کر رہا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا ہے، اور میں روزانہ اپنے رب کی بارگاہ میں کتنی نافرمانیاں کرتا ہوں، کتنے وعدے ہیں جو میں توڑتا ہوں۔ اس نے ڈاکے سے توبہ کر لی، اور جب سارے ڈاکوؤں نے دیکھا کہ ان کے سردار نے توبہ کر لی ہے تو ان سب نے بھی کہا، ہم بھی توبہ کرتے ہیں، اور سارے قافلے کو لوٹا ہوا مال واپس لوٹا دیا۔ کہتے ہیں کہ سب ڈاکو اس توبہ کی بدولت درجہ ولایت تک پہنچے۔